بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 7,000 فائٹرز کو رہا کریں، 3 مہینے لڑائی روکیں گے، طالبان نے کی افغان حکومت کو پیشکش۔ رشیا نے امریکہ کو سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں فوجیں تعینات کرنے کے خلاف کیا خبردار۔ افغانستان کے موجودہ حالات انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، افغان رکن پارلیمنٹ مریم سلیمان کی وارننگ۔ افغانستان 50 سال سے لہو لہان، وجہ کیا ہے؟ دنیا بھر سے کی خاص رپورٹ۔ مقتدی الصدر نے عراقی حکومت کی تائید واپس لے لی، کہا اکتوبر کے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے۔ تل ابیب میں سفارت خانہ کھولنے پر حماس اور اسلامی جہاد نے کی یو اے ای کی مذمت، کہا تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ گاندھی کے خلاف استعمال ہونے والا انگریز دور کا غداری قانون برخاست کیوں نہیں کیا جاتا؟ سپریم کورٹ نے کیا حکومت سے سخت سوال۔ کمل ناتھ کانگریس کے اگلے صدر ہو سکتے ہیں، اندازوں کے بیچ سابق چیف منسٹر نے کی سونیا گاندھی سے ملاقات۔ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے انڈیا میں تیسری لہر کا خطرہ حقیقی ہے، غیر ملکی رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں 42,000 نئے کووڈ کیس۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات افغانستان کی۔ طالبان نے 7,000 فائٹرز کی رہائی کے بدلے 3 مہینے سیز فائر کی پیشکش کی ہے۔ افغان حکومت کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ بات چیت میں حصہ لینے والے سینئر افغان عہدیدار نادر نادری نے اس تجویز کو ایک بہت بڑا مطالبہ قرار دیا ہے۔ افغان حکومت نے اب تک یہ بات صاف نہیں کی ہے کہ کیا اس کا جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ جب سے امریکہ افغانستان سے باہر نکل رہا ہے، افغان سپاہیوں اور طالبان کے درمیان لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 85% ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ حکومت اس دعوے کو نہیں مانتی۔ بعض اندازوں کے مطابق افغانستان کے 400 صوبوں میں سے 1/3 سے زیادہ صوبوں پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ افغان عہدیدار نے بتایا کہ طالبان لیڈرز نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا نام یونائیٹڈ نیشنز کی بلیک لسٹ سے نکال دیا جائے۔ پچھلے سال 5,000 افغان قیدیوں کو، یعنی طالبان قیدیوں کو افغان جیلوں سے رہا کیا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر میدان جنگ میں واپس لوٹ گئے، جس کی وجہ سے خون خرابہ بڑھ گیا ہے۔ افغان فوج نے کہا کہ اس نے پاکستان کے قریب بارڈر کراسنگ پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، جس پر طالبان نے کنٹرول کر لیا تھا، لیکن طالبان کا کہنا کچھ اور ہے۔ افغانستان کی ایک رکن پارلیمنٹ مریم سلیمان خیل نے وارننگ دی ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے مریم نے نئی دہلی کو یہ وارننگ دی۔
इंडिया को अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर काफी फिक्र है। इस सिलसिले में वो आलमी ताकतों के साथ बातचीत कर रहा है। इस सिलसिले में वजीर ख़ारजा जयशंकर ने हाल ही में कई बैरूनी दौरे किए, इनमें रशिया, ताजिकिस्तान और ईरान शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के अहम पावर सेक्टर और आईटी सेक्टर को निशाना बनाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। आईटी सेक्टर की वजह से कामयाबी के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल की जानकारी बाकी दुनिया को हो रही थी। ये ताज़ा रिपोर्ट अल जज़ीरा ने जारी की है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमार ने तालिबान के साथ अमन बातचीत की मेज़बानी के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। अतमार ने ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशांबे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अफगान हुकूमत ने दोहा, तेहरान और मॉस्को की मीटिंग्स की तायीद की है। तेहरान में हालिया मीटिंग्स में हुकूमत और तालिबान के दरमियान अच्छी बातचीत हुई है और ये अफगानिस्तान के लिए बेहतर है। दोशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। इस मीटिंग में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी हिस्सा लिया। रशिया ने अमेरिका को अफगानिस्तान के करीब फौजों को तैनात करने के खिलाफ खबरदार किया है। रशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा सर्जी रेबाकोव ने कहा कि उनका मुल्क सेंट्रल एशिया के मुल्कों में अमेरिकी फौजों की तैनाती के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के लिए इस तरह की तैनाती नाकाबिल कबूल होगी। उन्होंने कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस सिलसिले में अपना नुक्ता नज़र अमेरिकी सदर जो बाइडन पर साफ कर चुके हैं। रेबाकोव ने कहा कि सेंट्रल एशिया में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी से अमेरिका के साथ मॉस्को के ताल्लुकात बदल जाएंगे। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात का ईरान की सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसावी ने कहा कि हमारी फौजें इस तरह के खतरात से निपटने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना और तालिबान का फिर से उभरना। डर है कि अफगानिस्तान एक बार फिर सिविल वॉर का शिकार हो जाएगा। कहते हैं अफगानी जब हालत जंग में होते हैं तभी वो हालत सुकून में रहते हैं। अफगानिस्तान पिछले 50 साल से रिस रहा है, लहूलुहान है। क्या ये अफगानी फितरत है या अफगानिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों की कशमकश का शिकार हुआ है या फिर ये वसाइल की जंग है? क्यों नहीं है अफगानिस्तान में सुकून? 5 दहों से जानने की कोशिश करते हैं दुनिया भर से की इस रिपोर्ट में। बुसकशी अफगानिस्तान का पसंदीदा खेल है। इस खेल में कई घुड़सवार एक बकरे के धड़ पर झपटते हैं, नोचते हैं, छन्नी करते हैं। हर कोई गोल करना चाहता है किसी भी कीमत पर। अफगानिस्तान के साथ भी पिछले 50 साल से बुसकशी का खेल खेला जा रहा है। अफगानिस्तान पर 40 साल हुकूमत करने वाले ज़ाहिर शाह जब 1973 में इलाज के लिए इटली जा रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये सफ़र आने वाले कई दहों तक अफगानिस्तान को खून में नहलाता रहेगा और उनका प्यारा वतन आलमी सियासत का अखाड़ा बन जाएगा। वजह चाहे अफगानिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत हो या फिर मुल्क में छुपे हुए वसाइल के खजाने। ज़ाहिर शाह को एक अच्छा हुक्मरान कहा जा सकता है। दूसरी आलमी जंग के दौरान वो किसी के तरफदार नहीं रहे। सर्द जंग के दिनों में भी वो किसी के पाले में नहीं गिरे। वो अपने पड़ोसी सोवियत यूनियन से मदद भी लेते रहे और अमेरिका को भी खुश रखते रहे। उनकी इस पॉलिसी से अफगानिस्तान तरक्की करता रहा। लेकिन जब वो यूरोप में इलाज करा रहे थे, काबुल में ऐसा कुछ हो गया जिसने हमेशा के लिए मुल्क की तकदीर उलट दी। उनके चचाजाद भाई दाऊद खान ने बगावत कर दी। फौज ने भी उनका साथ दिया। दाऊद खान अफगानिस्तान के वजीर आज़म रह चुके, लेकिन उनमें वो दूरंदेशी नहीं थी। पाकिस्तान के साथ पश्तून इलाकों के लिए छेड़खानी करते रहे। सोवियत यूनियन को भी खुश न कर सके।
معاشی صورتحال بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایسے میں 1978 میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا۔ نور محمد تراکی صدر بن بیٹھے۔ داؤد خان کو قتل کر دیا گیا۔ تراکی نے کسانوں میں زمینیں تقسیم کیں، کئی سدھار لائے، لیکن مسائل بھی جنم لیتے رہے۔ کمیونسٹ پارٹی بڑھ گئی۔ ایک طرف خلق گروپ تھا، دوسری طرف پرچم۔ حالات خراب ہوتے گئے، خون خرابہ بھی بڑھتا گیا۔ طاقت کی کشمکش میں پرچم گروپ حاوی ہو گیا۔ حکومت کی باغ ڈور حفیظ اللہ امین نے سنبھالی، لیکن ملک کی قسمت نہیں بدلی۔ مسائل برقرار رہے۔ امین بھی ان تنازعات کو حل کرنے میں ناکام رہے۔ ادھر اسلام پسندوں کا زور بڑھنے لگا۔ ایران میں اسلامی انقلاب نے دنیا کے دوسرے سپر پاور سوویت یونین کو چونکا دیا۔ اسے اپنے مسلم علاقوں کی فکر ستانے لگی۔ یو ایس ایس آر کسی بھی قیمت پر کمیونسٹ افغانستان کو بچانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف امریکہ کے اتحادی پاکستان کو داؤد کی بغاوت کے بعد سے افغانستان کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ امین حالات سدھار نہیں پا رہے تھے۔ سوویت یونین نے مداخلت کی، افغانستان میں فوج بھیج دی۔ امین کو ایک اچانک فوجی آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا۔ ماسکو میں جلاوطن ببرک کرمل کو صدر بنایا گیا، لیکن مسئلہ اور پیچیدہ ہوتا گیا۔ افغانستان پر یو ایس ایس آر کے قبضے سے امریکہ کو ویتنام جنگ کا گویا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ واشنگٹن نے آپریشن سائیکلون شروع کیا۔ سی آئی اے کا دماغ، سعودی عرب اور امریکہ کا پیسہ، پاکستان کی زمین، افغانستان میں یو ایس ایس آر کا جینا دوبھر کر دیا گیا۔ پوری دنیا، خاص طور پر عرب زمینوں سے جنگجوؤں کو پاکستان لایا گیا۔ فوجی تربیت دی گئی، مدرسوں کا جال بچھا دیا گیا، ذہن سازی کی گئی، جہاد کا سبق سکھایا گیا اور میدان جنگ پر بھیجا گیا۔ مجاہدین سستے اسٹنگر میزائلوں سے لاکھوں ڈالرز کے سوویت ہیلی کاپٹرز کو پرندوں کی طرح اڑانے لگے۔ یہ کھیل 10 سال چلتا رہا۔ سوویت یونین کی کمر ٹوٹ گئی۔ گورباچوف نے ہوش کے ناخن لیے، افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ گورباچوف نے ببرک کرمل کو ہٹا دیا، نجیب کو لایا۔ نجیب نے مجاہدین اور اسلام پسندوں سے صلح کی بہت کوشش کی، دستور سے کمیونزم کو ہٹا دیا، اسلام کو سرکاری مذہب بنایا، لیکن بات نہیں بنی۔ امریکہ، یورپ، سعودی عرب، پاکستان اور کئی عالمی طاقتوں کی سرپرستی، کروڑوں ڈالروں کی ریل پیل، ہتھیاروں کا ذخیرہ، مجاہدین دن بدن مضبوط ہوتے رہے۔ مجاہدین وہی لوگ تھے جنہیں بعد میں امریکہ اور دنیا نے دہشت گرد قرار دیا۔ افغان جنگ کے دوران امریکہ کے ذہن میں سوویت یونین کو دھول چٹانے کا ایسا سودا سمایا تھا کہ صدر ریگن ان کی ضیافتیں کرتے، ان پر خزانے کھولتے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر برزنسکی آئے دن مجاہدین کو خطبے دیتے، انہیں بتاتے کہ ان کی مسجدوں پر قبضہ ہوا ہے، بے دین سوویت ان کا ملک چھین رہے ہیں۔ وہ دلاسا بھی دیتے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور جیت ان کی ہوگی۔ امریکہ کی قیادت میں یہ کوششیں رنگ لائیں۔ 1989 میں آخری سوویت فوجی افغانستان سے باہر نکل گیا اور پھر 1991 میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے۔ امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے افغانستان سے باہر نکل گیا، لیکن وہ پیسہ، وہ ہتھیار، وہ ذہنیت، وہ نظام وہیں رہ گئے۔ سوویت یونین کا نکلنا افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں بلکہ ایک نئے مسئلے کی شروعات تھا۔ ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا، خانہ جنگی چھڑ گئی۔ کہیں گلبدین حکمت یار، کہیں رشید دوستم، کہیں احمد شاہ مسعود، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ تھا۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ پھر مجاہدین نے کابل پر چڑھائی کر دی۔ صدر نجیب انڈیا فرار ہونا چاہتے تھے، لیکن راستہ نہیں ملا۔ کسی وقت نجیب افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف تھے۔ ایک دنیا ان سے خوف کھاتی تھی،
لیکن آج وہ خوف کے عالم میں تھے. انہیں یونائٹڈ نیشنز کے دفتر میں پناہ لینی پڑی. خانہ جنگی جاری رہی. ایسے میں ISIS نے ایک کرشمہ کر دیا جس نے افغانستان کی کایا پلٹ دی. سوویت قبضے کے بعد پاکستان میں مہاجرین کا سیلاب آ گیا تھا. ان مہاجرین کے بے یار و مددگار بچوں کو مدرسوں میں پڑھایا گیا، پناہ دی گئی، ان کی ذہن سازی کی گئی، ٹریننگ دی گئی، ہتھیار دیے گئے. مدرسوں میں پڑھنے والے یہی بچے آگے چل کر طالبان بنے. طالبان نے پاکستان سے قندھار کا رخ کیا، طاقت بڑھائی، ایک کے بعد ایک صوبے جیتتے گئے. پھر پورے افغانستان میں طالبان کا توتی بولنے لگا. 1995 میں کابل پر بھی طالبان کا پرچم لہرایا. نجیب کو UN ہیڈ کوارٹر سے نکال کر سرعام لٹکا دیا گیا. طالبان کو چاہے جو نام دیں، انہوں نے افغانستان میں استحکام لایا. 2001 تک ایک نیا تجربہ ہوتا رہا. شٹل کاک برقعے پہنائے گئے، لڑکیوں کے سکولز بند کیے گئے. کچھ لوگ اس نظام سے خوش تھے، کچھ ناگ بھویں چڑھا رہے تھے. طالبان ہمیشہ عالمی میڈیا کی سرخیوں میں رہے، کبھی بامیان کے بت گرا کر تو کبھی قندھار ہائی جیکنگ کی وجہ سے. ملا عمر کی طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا. صرف پاکستان، سعودی عرب اور UAE اسے مانتے تھے. اچانک 9/11 ہو گیا. امریکہ نے حملوں کے لیے اسامہ بن لادن کو ذمہ دار ٹھہرایا. طالبان حکومت سے اسامہ کو مانگا. ملا عمر نے ثبوت مانگے. القاعدہ لیڈر کو حوالے کرنے سے انکار کیا. صدر بش نے کہا بن لادن چاہیے زندہ یا مردہ. انکار برداشت نہیں ہوا. افغانستان پر چڑھائی کر دی گئی. طالبان کے دشمن ناردرن الائنس کو شہ دی گئی. کچھ دنوں کی لڑائی ہوئی اور طالبان حکومت زوال سے دوچار ہو گئی. تورا بورا کی پہاڑیاں چھننی کر دی گئیں، لیکن اسامہ کہیں نہیں ملا. طالبان کو ہٹا کر حامد کرزئی کو صدر بنایا گیا. کمزور جمہوری نظام لایا گیا، لیکن زمینی صورتحال کچھ اور رہی. طالبان پھر سے جمع ہونے لگے، طاقت بڑھانے لگے. 20 سال تک لڑائی ہوئی، نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان سے بات چیت شروع کی. نتیجہ 23 اگست 2021 کو امریکہ افغانستان سے بوریا بستر باندھ کر نکل رہا ہے. کئی ٹریلین ڈالر خرچ کیے گئے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا. صرف لاکھوں جانیں گئیں. امریکہ جس غیر ذمہ داری سے افغانستان آیا تھا، اسی غیر ذمہ داری سے افغانستان سے جا رہا ہے. افغانستان سے امریکہ کا نکلنا کیا مسئلے کا حل ہے؟ شاید نہیں. ایک اور خوفناک خانہ جنگی افغانستان کے سر پر منڈلا رہی ہے. افغانستان پشتونوں کا ملک ہے. اس میں تاجک بھی ہیں، ازبیک بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں. یہ لوگ صدیوں شیر و شکر کی طرح رہے. کبھی افغانستان امن کا گہوارہ تھا، لیکن پچھلے 50 سال سے عالمی سیاست نے اسے لہو لہان کر دیا ہے. فلسطین، کشمیر، کردستان، روہنگیا، دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ عالمی طاقتوں اور ان کی رسہ کشی کی دین ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عالمی سیاست کی اس اٹھا پٹک میں کبھی عام افغانیوں کو سکون کی سانس نصیب ہوگی؟ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست. جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو عراق کے شیعہ لیڈر مقتدی صدر نے کہا ہے کہ وہ اکتوبر میں ہونے والے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ حکومت سے اپنی تائید واپس لے رہے ہیں اور آئندہ حکومت کی بھی تائید نہیں کریں گے. مقتدی صدر عراق کے ایک بااثر لیڈر ہیں. ان کے بلاک نے 2018 کے پارلیمنٹ الیکشنز میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں. 329 رکنی پارلیمنٹ میں انہیں 54 سیٹیں حاصل ہوئی تھیں.
فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے تل ابیب میں UAE کا سفارت خانہ کھولنے کی مذمت کی ہے۔ چہارشنبے کو اسرائیل میں UAE کا سفارت خانہ کھلا تھا۔ UAE اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ غزہ میں حماس نے ایک بیان میں کہا کہ UAE اپنے گناہ عظیم پر اصرار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطرناک بات یہ ہے کہ UAE ایک ایسے وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط بنا رہا ہے جب صہیونیوں نے ہمارے لوگوں پر جارحیت کی ہے، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہے اور پوری دنیا نے یہ سب دیکھا ہے۔ حماس نے کہا کہ UAE اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے دوسرے ملک جلد ہی اپنی جرم کی سنگینی کا احساس کریں گے۔ حماس نے ان ملکوں سے کہا کہ وہ اپنی غلطی کو سدھاریں۔ اسلامی جہاد نے UAE کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جہاد کے ترجمان طارق سلامہ نے اسرائیلی ریاست میں UAE کے سفارت خانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ یہ بات نوٹ کرے گی کہ جب قدس میں قابض طاقت اپنے قبضے کو پھیلا رہی تھی، فلسطینیوں کے گھر گرا رہی تھی، ایسے میں امارات دشمن کے ساتھ سفارت خانہ کھول رہا تھا اور تعلقات بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ یہ جرم اور دغابازی ہے۔ جرمنی میں زبردست بارش اور سیلاب کی وجہ سے کم 29 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور درجنوں لوگ لاپتہ ہیں۔ یہ جرمنی میں کئی برسوں کی سب سے تیز بارش ہے۔ خاص طور پر رائن لینڈ اور آس پاس کی ریاستیں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ بیلجیم میں بھی بارش اور سیلاب سے 2 لوگوں کی موت ہوئی۔ نیدرلینڈز بھی بری طرح متاثر ہے۔ بات انڈیا کی سپریم کورٹ نے انگریز دور کے غداری قانون کی مخالفت کی ہے اور مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے کہ اس قانون کو کیوں برخاست نہیں کیا جاتا جس کا استعمال گاندھی جی کے خلاف کیا گیا تھا۔ یہ ریمارک ایک ایسے وقت کیا گیا جب ملک میں حکومت کی مخالفت کرنے پر غداری قانون لاگو کرنے کے کئی معاملات پیش آئے ہیں۔ نہ صرف انڈیا بلکہ عالمی سطح پر اس طرح کے مقدمات کی مذمت کی گئی ہے۔ عدالت نے غداری قانون کے غلط استعمال پر فکر مندی کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ انگریز مہاتما گاندھی جیسے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے اور آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے اس قانون کا استعمال کرتے تھے، آپ اسے برخاست کیوں نہیں کر دیتے؟ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور دوسروں کی درخواست پر سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے یہ سوال کیا۔ چیف جسٹس M.V. رمنا کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ مرکز کی طرف سے اس قانون کے غلط استعمال پر عدالت کو تشویش ہے۔ اس مسئلے پر حکومت کو ایک نوٹس جاری کی گئی۔ یہ سنوائی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی جس میں اٹارنی جنرل نے حصہ لیا، جن سے سپریم کورٹ نے کئی سخت سوال کیے۔ اٹارنی جنرل کے وینوگوپال نے غداری قانون کا بچاؤ کیا اور کہا کہ اسے قانون کی کتابوں میں رکھنا چاہیے، لیکن بعض گائیڈ لائنز دی جا سکتی ہیں تاکہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ شیام دیوان نے کہا کہ اس طرح کی درخواستیں دوسری عدالتوں میں بھی داخل کی گئی ہیں اور تمام درخواستوں کو یکجا کرنا چاہیے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ویسٹ بنگال میں اسمبلی الیکشنز کے بعد خون خرابے کے واقعات کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں ریاستی حکومت پر تنقید کی گئی اور صورتحال کے لیے اسے ذمہ دار بتایا گیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا، ہزاروں شہریوں کا قتل اور ریپ کیا گیا، انہیں بے گھر کیا گیا اور ڈرایا دھمکایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس طرح کے رویے سے جمہوریت کو دھکا لگتا ہے۔ ویسٹ بنگال میں اسمبلی الیکشنز کے نتیجے سامنے آنے کے بعد گڑبڑ کے کئی واقعات پیش آئے۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ ممتا بنرجی حکومت اور ترنمول کانگریس کے کارکنوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جنہوں نے اسمبلی الیکشنز میں بی جے پی کو ووٹ دیا۔ کولکتہ ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ پیش کی گئی۔ اس معاملے پر دوبارہ سنوائی 22 جولائی کو ہوگی۔ یہ رپورٹ 50 صفحات کی ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے 2 جولائی کو سنوائی کے دوران الیکشن کے بعد کے تشدد کے لیے ممتا حکومت پر تنقید کی تھی۔ اس دوران ممتا بنرجی نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی انتقام ہے۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ کمل ناتھ کانگریس کے اگلے صدر ہوں گے۔ اس طرح کے اندازوں کے بیچ کمل ناتھ نے سونیا گاندھی سے ملاقات کی جو کانگریس کی عارضی صدر ہیں۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے بعد صدر کانگریس کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ کمل ناتھ گاندھی خاندان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ 9 مرتبہ رکن پارلیمنٹ رہے۔ سب سے پہلے 1980 میں وہ لوک سبھا کے رکن بنے۔ کانگریس پارٹی میں کافی عرصے سے لیڈرشپ کا بحران پایا جاتا ہے اور لیڈرشپ میں تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے۔ مئی کے مہینے میں پارٹی نے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے تیسری مرتبہ پارٹی صدر کے چناؤ کو ملتوی کیا تھا۔ 2019 کے پارلیمنٹ الیکشنز کے بعد راہل گاندھی نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ نوجوت سنگھ سدھو پنجاب کانگریس کے نئے چیف ہو سکتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ پنجاب کانگریس میں کشمکش کو دور کرنے کے لیے ایک فارمولے پر غور کیا گیا ہے اور یہ مسئلہ جلد ہی ختم ہو سکتا ہے۔ کئی دنوں سے سدھو اور چیف منسٹر امرندر سنگھ کے درمیان تناؤ چل رہا تھا۔ حال ہی میں الیکشن کمیشن یعنی الیکشنز کی اسٹریٹجی کے ایکسپرٹ سمجھے جانے والے پرشانت کشور نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سے ملاقات کی تھی۔
बात कोविड की। एक गैर मुल्की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते हुए केसों की वजह से इंडिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा हकीकी है। एक गैर मुल्की कंपनी ने यह रिपोर्ट जारी की है। यूबीएस सिक्योरिटीज की चीफ इकोनॉमिस्ट तन्वी गुप्ता जैन ने बताया कि मौसमी सरगर्मियों में इजाफे और तेजी के साथ तीसरी लहर का खतरा भी हकीकी हो गया है। कंपनी ने कहा कि हालिया दिनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कम हुई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 41,806 नए कोविड केस पाए गए हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस 4,32,000 हैं। पिछले 24 घंटों में 581 मौतें रिकॉर्ड की गई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 39 करोड़ 13 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो फिलहाल स्कूल्स खोलने का कोई इरादा नहीं रखते। इंडियन क्रिकेट टीम का एक स्टाफ मेंबर कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया है। इस खबर के बाद 3 कोचिंग असिस्टेंट्स को अलग थलग कर दिया गया है। इससे पहले खिलाड़ी ऋषभ पंत भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। इंडियन टीम फिलहाल इंग्लैंड के दौरे पर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। 7,000 फाइटर्स को रिहा करें, 3 महीने लड़ाई रोकेंगे, तालिबान ने की अफगान हुकूमत को पेशकश। रशिया ने अमेरिका को सेंट्रल एशिया के मुल्कों में फौजें तैनात करने के खिलाफ किया खबरदार। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात इंडिया के लिए खतरे की घंटी है, अफगान रुकने पार्लियामेंट मरियम सुलेमान की वार्निंग। अफगानिस्तान 50 साल से लहूलुहान, वजह क्या है, दुनिया भर से की खास रिपोर्ट। मुक्तदा असदर ने इराकी हुकूमत की ताईद वापस ले ली, कहा अक्टूबर के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। तेल अवीव में सफारत खाना खोलने पर हमास और इस्लामी जिहाद ने की UAE की मजम्मत, कहा तारीख माफ नहीं करेगी। गांधी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला अंग्रेज दौर का गद्दारी कानून बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट ने किया हुकूमत से सख्त सवाल। कमलनाथ कांग्रेस के अगले सदर हो सकते हैं, अंदाजों के बीच साबिक चीफ मिनिस्टर ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। डेल्टा वेरिएंट की वजह से इंडिया में तीसरी लहर का खतरा हकीकी है, गैर मुल्की रिपोर्ट। 24 घंटों में 42,000 नए कोविड केस। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को देंगे इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।